جائیں گے، لوگ جینے نہیں دیں گے، زمانے کے لوگ تانا دیں گے کہ اس کے گھر میں نحوست پل رہی ہے، اس کے گھر میں شیطنت پل رہی ہے۔ اللہ کو یہ سماج کا ڈر تھا، یہ معاشرے کا ڈر تھا، نہ بیٹی کو گھر میں رکھ سکتا ہے، نہ بیٹی کی پرورش کر سکتا ہے۔ وہ بیٹیوں والوں آج بیٹیوں سے پیار کرتے ہو، کوئی بڑی بات پیار آج نہیں ہے، اس لیے آج کے دور میں ہر باپ اپنی بیٹی کو چومتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگاتا ہے، لیکن اس دور میں میرے سرکار نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو اپنایا اور یہ کہا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کا جب فاطمہ آتی ہے میرے سرکار کھڑے ہو رہے ہیں، فاطمہ آتی ہے سرکار استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، کون بیٹیوں کے رتبے بڑھا رہا ہے؟ بیواؤں کے رتبے کس نے بڑھائے ہیں؟ میرے سرکار نے بیوہ کا رتبہ بڑھایا ہے، بیٹی کا رتبہ بڑھایا ہے، غلام کا رتبہ بڑھایا ہے۔ سرکار آئے ہیں تو غلام مسکرایا ہے، سرکار آئے ہیں تو بیٹی مسکرائی ہے، سرکار آئے ہیں تو بیوائیں بھی مسکرا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے بیٹی کو عزت بن مصطفیٰ نے دی ہے تو بیٹیوں کو زندگی گزارنے کا حق مل گیا ہے، بیٹا کو مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، 25 سال کا کوئی کلیل جوان، 40 سال کی بیوہ خدیجہ بیوہ سے نکاح کر دیا سرکار نے، لیکن تاریخ انسانی پڑھو آج بھی کوئی کلیل جوان ہو 25 سال جوانی ہو شباب پر، اب بتاؤ شباب کے عالم میں فل جوانی کے عالم میں کوئی 40 سال کی بیوہ خاتون، میرے سرکار نے ایک نکاح صرف باقرہ سے کیا، ایک نکاح کیا ساری بیواؤں سے کیا، بیواؤں سے نکاح کر کے میرے سرکار سہارا بن رہے تھے۔ اس لیے جن بیواؤں کو بے سہارا ہو چکی تھی، جن بیواؤں کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، جن بیواؤں کو کوئی نظر اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے مصطفیٰ نے ان بیواؤں کو اپنایا ہے۔ اس لیے میرا مصطفیٰ لوگوں کا سہارا بن کے آیا ہے، لوگوں کو سہارا دے کر دینے آیا ہے۔ اللہ نے بیواؤں کے رتبے کو بڑھایا ہے، بیٹی کو رتبے کو بڑھایا ہے۔ میں بات کرنے لگا مکی کی سرزمین کے، وہاں کے حالات اتنے خراب تھے، اگر بیٹی دنیا میں آتی ہے تو بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے انسان تیار تھا۔ بتاؤ کتنے برے حالات تھے۔ ایک صحابی ہوئے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر، کہتے ہیں یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت کی کچھ باتیں اب بھی مجھے یاد آ جاتی ہے، تو رات میں اگر یاد آ جاتی تو رات گزر جاتی ہے، چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آج بھی یاد آتا ہے نا تو پوری رات آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ یا رسول اللہ دن کے اجالوں میں جب یاد آتا ہے تو دن کے اجالوں میں دل قرار جو ہوتا ہے بے قراری میں تبدیل ہو جاتا ہے، چین دل ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آج بھی وہ باتیں میں یاد کرتا ہوں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابی کون سے ایسے تو نے گناہ کیے ہیں جو گناہ آج یاد کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے تجھے بے قراری ہو جاتی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی کئی بچیوں کو زمین کے نیچے دبایا ہے، کئی بچیوں کو زمین کے نیچے دبا کر میں چلا گیا، آخری بچی کی سزا اس کی چیخیں آج بھی میرے دل کو جھنجھوڑ رہی ہے، اس کی چیخیں آج بھی میرے کان کے پردے سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ بچی کہہ رہی تھی بابا مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو، ابا مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو، بابا کدھر لے کر جا رہے ہو۔ آج تک اس بچی کو کبھی پیار نہیں ملا ہے، کسی باپ نے اسے پیار نہیں دیا ہے، پہلی مرتبہ تھا آخری مرتبہ تھا، وہی آخری ملاقات تھی اپنی بچی سے، وہ بابا بابا کہہ رہی تھی، اس بچی پر مجھے پیار نہیں آیا، اس بچی پر رحم نہیں آیا، میرے دل میں ہمدردی اس کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کئی بچیوں کو زمین کے نیچے دبا کر چلا گیا، آخری بچی جب میری بیوی کے حمل بیوی کے پیٹ میں آئی ہے، جب بیوی کے پیٹ میں آئی تو میں سفر میں جانے کے ارادے سے نکلنے کے لیے تیار ہوا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو بلا کر میں نے کہا تھا اور میری شریک حیات میری بیوی تو سمجھتی ہے نا ہمارا دستور کیا ہے، اس عرب کی سرزمین پر اگر بیٹی دنیا میں جیتی ہے، اگر کسی گھر کے اندر بیٹی جنم لیتی ہے اور پرورش اگر بیٹی پاتی ہے تو زمانے میں لوگ تانا دیا کرتے ہیں، زمانے والے اسے جینے نہیں دیتے ہیں، زمانے والے کہتے ہیں اعتداد چیز کو پال رہا ہے، اس نے ایسی چیز کو پالا ہے جو بے برکتی ہے، شیطنت کو اس نے گھر میں پالا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو قریب بلا کر کہا تیرے پیٹ میں جو امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر یہ بیٹا ہو تو ناز و نخری کے ساتھ اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو میرے چہرے پر اس کی نحوست بری سورج کی نگاہیں میرے چہرے پر نہیں پڑنا چاہیے، میرے آنے سے پہلے سے زمین کے نیچے دبا دینا۔ اللہ پر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بیوی کو وصیت کر کے چلا گیا، چند سال کے بعد آیا ہوں، اس سے پہلے یہ ہوا میری بیوی کی بیٹی اللہ نے عطا فرمائی ہے، جب بیٹی دنیا میں آئی
ہے تو ماں ہوا کرتی ہے، باپ ہوا کرتے ہیں، ماں کی ممتا تڑپ کر کہتی ہے اگر اس بچی کو میں نے زمین کے نیچے دبا دیا ہے، ہو سکتا اللہ کوئی اولاد مجھے عطا نہ کرے، ہو سکتا ہے اس کے بعد میری کوئی بیٹی نہ ہو، یہی ہماری آخری نشانی ہوگی، یہی ہماری آخری علامت ہوگی، اسے دیکھیں گے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اسے دیکھیں گے آنکھوں میں ٹھنڈک حاصل ہوگی، تسکین اس سے حاصل ہوگی، جب دل گھبرائے گا بیٹی کا چہرہ دیکھ لیا کریں گے یا رسول اللہ میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی ماں کی جو ممتا ہوا کرتی ہے اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کسی بھی طریقے سے ہو بچی کی جان بچائی جائے، کسی بھی طریقے سے ہو بچی کی جان زندگی بچائی جائے۔ کہتے ہیں میری بیوی نے اپنے پڑوسن کے حوالے اپنی بچی کو کیا ہے اور اس سے کہا جب میرے شوہر گھر میں رہا کرتے ہیں اس وقت ہم اپنی بچی کو اپنے گھر میں نہیں لے جائیں گے، جب میرے شوہر چلے جائیں گے تو اپنی بچی کو سینے سے لگائیں گے، بتاؤ اس سے برے اور کون سے دن آئیں گے؟ ایک ماں اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا نہیں سکتی ہے، ایک ماں اپنی بچی کو اپنے پاس لٹا نہیں سکتی ہے، یا دودھ نہیں پلا سکتی ہے، ماں سے بچیاں دور ہو رہی ہے، ماں کہتی ہے میں نے اپنے بچے کو، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی نے اپنا بچی پیدا ہوئی اور بچی جب ان کو دوسرے پڑوسوں کے جب حوالے کیا اور اس سے کہا تھا میرے شوہر جس وقت وہ آئیں گے اس وقت تیرے حوالے کر دیں گے، جب پتہ لگے گا وہ آنے والے نہیں ہے تو اپنے اٹھا کر گود سے لے جاؤں گے اور اپنے پاس لٹا کر دودھ پلاؤں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بچی اس نے اٹھا کر اپنے پڑوسوں کے حوالے کر دی، پھر کہتے ہیں میں چند سال کے بعد گزر کر آیا نا، جب گھر پہ لوٹ کر آیا میں نے آ کر بھی اپنے آنگن میں دیکھا ایک 4 سال کا بچی آنگن میں ٹہل رہی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ 4 سال کی بیٹی جب آنگن میں ٹہل رہی تھی میری نگاہ اس کے چہرے پر کیا پڑی ہے، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا غصے کی وجہ سے، میں نے بیوی سے جا کر کہا وہ میری شریک حیات بیوی پہلے یہ بتا یہ بچی کون ہے جو ہمارے آنگن میں ٹہل رہی ہے، یہ بچی کون ہے جو ہمارے گھر میں پل رہی ہے؟ اللہ پر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا خدا کے واسطے اس بچی کو معاف کر دے، خدا کا واسطہ تجھے اس کی جان کو بخش دے، ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے اللہ کوئی بیٹی عطا نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد کوئی بچہ عطا نہ کرے، اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو، ماں اپنے شوہر سے بچی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بچی کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی، وہ کہتی رہی خدا کا واسطہ ہے، وہ کہتی رہی تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اس کا واسطہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں رات کا انتظار کرنے لگا، ایک بار میرا خیال آیا کہ بچی کو پال لیا جائے، لیکن معاشرے کی وجہ سے سماج کی وجہ سے میں نے خیال کیا ہے، جب وقت گزرا اس کے بعد کہتے ہیں میں نے خیال کیا ہے اگر یہی ہوتا رہا بچی پلتی رہی گھر کے اندر تو زمانے کے لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، زمانے کے لوگ گانا دیا کریں گے اور کہیں گے اس کے گھر میں بے برکتی پل رہی ہے، اس کے گھر میں بیٹی پرورش پا رہی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی نے کہا تھا اسے معاف کر دو، پھر کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا، چند دن کیا گزرے ہیں رات کا سناٹا تھا، میں انتظار کرنے لگا کہ میری بیوی آرام سے سو جائے، جب گہری نیند میں بیوی چلی جائے گی تو بچی کو اٹھا کر اس جگہ جائیں گے جہاں پر گڑا کھود کر اس کو دبایا۔ یا رسول اللہ رات کا وقت آیا ہے، میں نے بچی کو اٹھایا، فابڑا ہاتھ میں لیا ہے، اس طرف چل دیا جہاں میں نے دوسری بچیوں کو زمین کے نیچے دبایا۔ کہتے ہیں رات کے سناٹے میں جب بچی کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا تو میری بچی کہہ رہی تھی بابا مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو، ابا مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو، میرے باپ مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس بچی ننھی منی بچی چھوٹے چھوٹے ہونٹ سے کہتی جا رہی تھی، میرے دل میں اس کے لیے رحم نہیں آیا، میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی نہیں پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو بہانہ بنایا، بہانہ بتا کر چلا اور اس طرف چل دیا جہاں اس کی گڑا کھودنا ہے، جہاں موت کا گڑا تیار کر کے اسے زمین کے نیچے دبانا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ رات کے اندھیرے ہیں، رات کے اندھیرے میں بچی کو پکڑ کر جب چلنے لگا اس جگہ پہنچا، میں نے گڑا کھودنا شروع کیا، جب گڑا کھود رہا تھا تو بچیاں اپنے بیٹوں باپ سے کتنا پیار کرتی ہے، اگر تمہاری بیٹیاں ہیں تو یاد رکھنا تمہاری بیٹیاں تم سے بہت بڑا پیار کرتی ہے، بیٹیاں رات کے اندھیرے میں آؤ تو روٹی تازی بنا کر کھلاتی ہے، بڑا پیار باپ سے بیٹیوں کو ہوتا ہے، بچیاں اپنے ماں سے زیادہ باپ سے پیار کرتی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو میں گڑا کھود کر تیار کر دیا اس کے بعد میرے چہرے پر پسینہ چل رہا تھا، میری 4 سال کی وہی معصوم سی بچی بھولی بھالی بچی کہتے ہیں میرے قریب آئی، آنے کے بعد کہتی ہے بابا بڑی محنت کا کام پڑ گیا ہے، بڑی مشقت کا کام پڑا ہے، کہتی ہے اپنا آنچل اٹھایا، میرا
جو پسینہ نکل رہا تھا اسے پوچھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بھی ہو گیا میرے دل میں رحم نہیں آیا اس بچی کے لیے. پھر کہتے ہیں میں نے زمین کے نیچے دبایا, پھر زمین کے نیچے اسے لٹا دیا, پھر مٹی ڈالنا شروع کیا, پیر دبے گھٹنے دبے سینے تک مٹی آئی ہے. اللہ اکبر ابھی تک تو بابا ابا ابا کی صدا کر رہی تھی, ابھی تک تو باپ باپ کر رہے تھے, ابھی تک مشفق باپ سمجھ رہے تھے. پھر بچی سمجھ جاتی ہے یہ میرا باپ نہیں ظالم ہے, یہ میرا باپ نہیں سفاک ہے. پھر اس بچی نے اپنی نگاہ باپ کے چہرے سے اٹھائی ہے, آسمان کی طرف بچی نے نگاہ کی ہے, اور جیسے ہی آسمان کی طرف نگاہ کی ہے اس کے بعد اس بچی نے کہا تھا اے میرے مالک و مولا, اے میرے پروردگار عالم, یہ کون سا وقت آیا ہے, کون سی گھڑی آئی ہے, کب تک بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جائے گا, کب تک بیٹیاں موت کے گڑے میں دبائی جائے گی, کب تک بیٹیوں کو عزت نہ ملے گی. اے میرے پروردگار عالم, میں نے سنا ہے وہ تیرا آخری حبیب آئے گا, میں نے سنا ہے وہ تیرا آخری پیغمبر آئے گا. یا اللہ وہ آمنہ کا لال آئے گا ضرور. ہر نبی بشارت دے کر گیا ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک کہہ کے گیا ہے وہ آخری پیغمبر آئے گا جو بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا. تاریخ بتاتی ہے, اٹھاؤ تاریخ, مکے کی دھرتی ہے, آمنہ کے آنگن میں رسالت کا وہ آفتاب طلوع ہوتا ہے جس نے اپنی کرنیں بکھیری ہے. جب وہ اپنی کرنیں بکھیرتا ہے تو پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے.